اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد نہیں لی، مددگار لے لی، مددگار لے لی۔ جہاں مدد کی ضرورت ہو وہاں مددگار پہنچے گا، جہاں ضرورت اللہ مددگار پہنچے گا۔ اب میرا بتاؤ وقت ہے یا نہیں ہے؟ ارے بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کتنا وقت ہے؟ 15 منٹ۔ ابھی میں مسائل نہیں پڑھوں، مسائل کا انتظام میرا نہ کی، مسائل انشاءاللہ پڑھوں گا جب وقت آئے گا تو مسائل میں پڑھوں گا۔ وزنگار، کل کا وزنگار، زبردست مدد کرنے والا، زبردست مدد کرنے والا، ہمیشہ سے مدد کی اور ہمیشہ ہم اس سے مدد چاہتے ہیں، اور اس سے مدد ہم اس سے مدد اب آپ سے وقت دیا آپ نے، اس لیے میں تنگی وقت کے لحاظ کرتے ہوئے یہی پر ختم کر رہا ہوں، اور آپ کو سامعین کو بھی انتظار ہے کہ یہ ہمارے اور ذاکر صاحب کے درمیان میں سے ہٹے ہر کا زبردست مدد کا، زبردست مدد کا ایک بات کیسے ختم کر، زبردست مدد کا غزوہ وقت ہو رہا، اور یہ وہ وقت ہے جس کا نقشہ قرآن میں خدا عالم نے کیسا کھینچا آپ بھی جانتے ہیں۔ ساتھی ہٹ گئے، ساتھ ہٹ گئے، لیکن کچھ ہے جن میں مولا کائنات دونوں ہاتھوں میں آپ نے آج تلوار لے لی اور آپ سرکار کے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے کسی شمع پر پروانہ نثار ہونے کی کوشش کر رہا۔ اتفاق یہ ہوا کہ میدان جنگ میں کفار نے جگہ جگہ گڑھے کھول دیے اور ان گڑھوں پر گھاس پھوس رکھ دی تاکہ دھوکے سے مسلمان اس پہ گر جائے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس گڑھے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب گڑھے میں گئے، اب کفار نے دیکھا جتنا کفر کی طاقت تھی ساری طاقت کفر اس گڑھے کی طرف رجوع ہو گئی، ساری کفر کی طاقت گڑھے کی۔ مولا کائنات اس گڑھے کے چاروں طرف کیا کر رہے ہیں؟ اب سن لو، علی کس کو کہتے ہیں؟ علی کہتے کس کو ہے؟ علی پوری ہم علی کو بھی نہیں جانتے، اگر آپ جانتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں نا کس کو کہتے ہیں؟ جناب علی کہتے ہیں ابو طالب کے بیٹے کو، حسنین کے والد واجد کو، جناب سیدہ کے شوہر نامدار کو، جناب رسول کریم کے بھائی اور خادم کو۔ اچھا میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں؟ میرے قبلہ آپ جانتے تو ہے، مگر اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا ہر غیر مسلم بھی جانتا ہے۔ آپ مومن کی طرح نہیں جانتے، آپ نے جو
جواب دیا اس کے بیٹے اس کے والد اس کے شوہر اگر یہ تو جو تاریخ پڑھے گا عیسائی ہو یہودی ہو ہندو ہو وہ بھی جانتا ہے کہ یہ تھے، تو پھر آپ نے اس غیر مسلم کر کیا ہے جو آپ کو نہیں بتا جانتا میں بھی باغ اللہ جانتا نہیں، مگر ان کا کرم ہے کہ آپ جیسا نہیں جانتا کہ جو ہر کافر اور مشرک جانتا علی کس کو کہتے ہیں، علی اس کو کہتے ہیں، ایسا میرے آخری الفاظ اور توجہ پوری توجہ، علی کس کو کہتے ہیں رام پوری بتا تو بتا، علی کس کو کہتے ہیں؟ ہم علی اس کو نہیں کہتے جو غیر مسلم بھی جس کو جانتا ہے، ہم اس کو علی کہتے ہیں میدان احد میں وہ علی ہے جو میدان احد میں کفار کو میدان احد سے بھگا رہا تھا اور بھاگے ہوئے مسلمانوں کو واپس بلا رہا تھا اور گری ہوئی رسالت کو سہارا دے کر اٹھا تقبل باللہ انک انت السمیع العلیم۔ یہی تھا جو تشریف فرما ہو جائے اور اتنی دیر میں آپ سے بسم اللہ آواز بلند سلوات پڑھیں اللہ حضرات محترم، آج یہ تیسری مجلس مولانا تشریف فرما ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حقیقت کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جو میں کہنے والا ہوں آپ کا دل اس کی تائید کرے۔ اتنے محمد ہونے کے بعد، اتنی زیادہ ہونے کے بعد جب یہ مائکرو فون پہ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے علی علی کہنے والا شیر بول رہا۔ یہ اعجاز مولا کے نام کا اعجاز، اور ہم آپ تمام ہمیں مولانا کے شکر گزار ہیں کہ وہ باوجود اس ضعیفی کے تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہمیں سرکار محمد و آل محمد پاک سرکار کی عظمتوں کا درس دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم شکر گزاری کے احساسات و جذبات کے ساتھ ان کے کلام کو دل کے کانوں سے سنیں بآواز بلند جناب مولانا غلام مصطفیٰ خان صاحب راجہ رامپور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علی تو ہر گھڑی ہر بشر کی امداد کرتے ہیں، علی تو ہر گھڑی ہر بشر کی امداد کرتے ہیں۔ وطیرہ دیکھو ان لوگوں کا جو عجب داد کرتے ہیں، خوشی میں رہتے ہیں تو دم بھرتے ہیں غیروں کا، خوشی میں رہتے ہیں تو دم بھرتے ہیں غیروں کا، جب مصیبت پڑتی ہے تو پھر علی کو یاد کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری، اسم اعظم ہے علی، اسم اعظم ہے علی، منکر نصرت سن لے، سخی ستار کا دیوانہ پتا دیتا ہے۔ اسم اعظم ہے علی، منکر نصرت سن لے، سخی ستار کا دیوانہ پتا دیتا ہے۔ یا علی
کریم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وأصدق الصادقين وهو بالقول الحق. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. میں نے پہلے بھی پہلی مجلس میں کیا تھا، عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بھائی اہل سنت آگے آئے، پیچھے نہ رہے، آگے آئے. بسم اللہ بسم اللہ. آئے تو آگے بڑھ کر دیکھیں تو کہ یہ مجلسوں میں اپنی کیا کرتے ہیں. یہ شیعہ لوگ کرتے کیا ہے مجلسوں میں؟ کیسی کی مجلسیں ہوتی ہیں، کس کو برا کرتے ہیں، کس کو کہلواتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کم سے کم معلوم تو ہونا ہی، تحریر تو ہو. یہ رام پوری جاتا ہے، اتنی بڑی بڑی لفظیں لے کے یہ بلاتے ہیں، تو نہیں دیتے ہوں گے. یہی معلوم کیا کہلواتے ہوں گے اس سے، اور وہ کیا کچھ کفر بکتا ہوگا. تو کم سے کم آگے آنے سے آپ تمام حضرات کو یہ علم ہو جائے کہ یہ مجالس ہوتی کیسی ہے اور اس میں کیا کیوں. میں نے گزشتہ شب اسی آیت مبارکہ کو اپنے کلام کا سرنامہ بنایا تھا، اور وہی آیت شریفہ اس وقت اس گفتگو کا سرنامہ وجہ عرض کر چکا تھا. اے اللہ مدد کر، نہ مددگار نہ، مددگار معلوم کیا من لدن کا خاص لفظ جو ہے وہ قابل غور یہ ہے، کسی کو پیش نہیں کیا، اس کو بلا، اس کو بلا، اس کو بلا. جناب موسیٰ کی طرح بھائی کو پیش کیا، میرے بھائی کو مددگار بنا تھا. پر عرض کرتے ہیں کہ میرے پالنے والے، میں کسی کو پیش نہیں کرتا، نامزد نہیں کرتا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ملت کا میرے لیے تو اپنے پاس سے سلطان نصیرہ بنا دے. صرف اپنے پاس. جانتے تھے جیسے میں نے کیا تھا کہ جیسا جناب موسیٰ نے چاہا، موسیٰ جیسا اللہ تعالیٰ نے مددگار جناب موسیٰ کو ہارون دے دیے. فخر موسیٰ جانتے ہیں کہ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اے میرے پالنے والے تو اپنے پاس سے بنا. میں جانتا ہوں کہ جب تو اپنے پاس سے بنائے گا، اپنی مرضی سے بنائے گا،
کسی میری خواہش سے نہیں بنائے گا، صرف اپنے پاس سے بنائے گا تو تو اپنا جیسا بنائے گا۔ وہ تیری شان کے سایہ ہے، وہ ہمارا جیسا نہیں ہوگا، کسی مخلوق جیسا نہیں ہوگا، وہ تو تیری شان کے سایہ ہوگا۔ مگر شرط یہ ہے کہ اے میرے محبوب، ٹھیک ہے بناؤں گا، بناؤں، لیکن تمہارے پاس آئے گا نہیں، جو تم کہہ رہے ہو نا اپنے پاس سے بنا، میں اپنے پاس سے بناؤں گا، لیکن آئے گا نہیں تمہارے پاس، ایسے نہیں آئے گا جیسے قرآن آیا۔ قرآن تمہارے پیچھے تم آگے، جنگ میں ہو تو قرآن، عمل میں ہو تو قرآن، گھر میں ہو تو قرآن، بازار میں ہو تو قرآن، پہاڑ میں ہو تو قرآن، تم آگے ہو، قرآن تمہارے پیچھے ہے، ایسے نہیں آئے گا۔ اس لیے قرآن اس لیے نہیں آیا کہ تمہیں قرآن کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں کیا ضرورت تھی، تم تو خود قرآن ہو۔ تمہیں قرآن کی ضرورت نہیں تھی، جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ پیچھے لوٹتا ہے، تمہیں ضرورت نہیں تھی، قرآن کو تمہاری ضرورت تھی، جہاں وہاں قرآن ہے۔ اے میرے محبوب، میں نے اپنے پاس سے بنا دیا تجھے دیا تم کو، مگر شرط یہ ہے کہ یہ انتظام نہ کرنا کہ جیسے قرآن میرے پاس آیا اسی طرح سے سلطان النصیرہ آ گیا، سلطان النصیرہ کو لانے کے لیے تمہیں جانا پڑے گا، میرے دروازے پر ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ یہ فرق کیوں؟ ظاہر ہے جو چیز کے مانگے ملتی ہے، گھر بیٹھے ملتی ہے، اس کے قدر و منزلت آپ کی دل میں کیا ہوتی ہے، اور جو چیز کے تلاش کرتے گر گرا کر دعائیں مانگ کر ملتی ہے اس کی کیا منزلت ہوتی ہے۔ اگر اس کو بھی قرآن کی طرح دے دوں تو قرآن میں اور اس میں فرق کیا ہوگا؟ اپنے پاس، اب ذرا اپنے پاس سے یہ لفظ کو بلانا فرمائیے کہ کتنا نبھایا۔ 12 مہینے سال کے رمضان مبارک کتنی فضیلتوں کا مہینہ ہے، کتنی فضیلت ہے، مگر یہ خدا کا مہینہ نہیں کہلاتا۔ فضیلت ہے ساری، مگر خدا کا مہینہ جو کہلاتا ہے، حدیث قدسی میں خدا فرماتا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ رجب میرا، یہ اور مہینے ہمارے رجب میرا مہینہ ہے، اور یہ نکلے دن ہے نا، ان تمام دنوں میں جمعہ میرا دن ہے۔ مہینہ میرا، مہینہ اللہ کا، دن اللہ کا، اور گھر بیت اللہ کا۔
بیت اللہ عربی میں گھر کے دو لام ہیں، ایک ہے دار اللہ اور ایک نام ہے بیت اللہ. ایک کو کہتے ہیں دار اور ایک کہتے ہیں بیت، دو نام. خانہ کعبہ جو ہے اس کو آپ نے کبھی نہیں سنا دار اللہ، اس کو بیت اللہ ہی سنا. فرق کیا ہے وہ بھی سن لیں گرامر کے لحاظ سے. بیت میں اور دار میں کیا فرق ہے؟ آپ کے دو مکان ہیں، 10 مکان ہیں، کتنے ہو؟ ایک میں آپ کا بھائی رہتا ہے، ایک میں آپ کا دوست رہتا ہے، ایک میں آپ نے ملازم رکھ دیا ہے، ایک میں آپ کا سامان بھرا ہوا ہے. یہ سب جو ہے نا یہ کیا کہلائیں گے؟ آپ کے دار کہلائیں گے، بیت نہیں کہلائیں گے. بیت وہ کہلائے گا مکان کے جس میں خود مالک کے مکان رہتا ہو. مالک کے مکان خود رہتا ہو، دار کے خود رہتا ہو. دار اور بیت میں یہ فرق ہے. اب بیت اللہ اور رہنے کی مدت بھی بتائی ہے. توجہ، کتنے دنوں رہے؟ جس گھر میں مالک رہے تو کتنے دنوں رہے جو ان کا بیت کہلائے؟ تو گرامر کے لحاظ سے بتایا کم سے کم 3 دن رہے. سن رہے ہو؟